السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اپنا نیکسٹ لیسن کریں گے اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ اصول مخارج کیا ہیں اور عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اپنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس سلائیڈ میں حروف تہجی دیکھ رہے ہیں۔ یہ حروف تہجی وہ حروف ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں، جو قرآن پاک میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ عربی کے حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اردو میں جو حروف تہجی ہیں وہ زیادہ ہیں اور عربی میں کچھ مسنگ ہیں، جیسے پے نہیں آتا، ٹے نہیں آتا، ڑے نہیں آتا۔ تو عربی میں جو حروف تہجی ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ 29، ٹھیک ہے، 29 حروف ہیں حروف تہجی میں۔ بعض جگہ پہ آپ دیکھیں گے لکھا ہوا کہ عربی میں حروف تہجی جو ہیں وہ 28 ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ آپ الف لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، عربی میں اس الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت لگ جاتی ہے، زبر کی حرکت ہو، اس کے نیچے زیر کی حرکت ہو یا اس کے اوپر پیش بنی ہوئی ہو، تو پھر یہ الف الف نہیں رہتا، یہ الف حمزہ بن جاتا ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو جو ہے پھر وہاں پہ الف مینشن نہیں کیا جاتا، حمزہ ہی لکھا جاتا ہے، تو حروف تہجی 28 ہو جاتے ہیں۔ ادروائز یہ کہ جہاں پہ آپ اس کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں تو پھر یہ 29 حروف بن جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ باکسز، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ باکسز جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ جو باکسز ہائی لائٹ ہوئے ہیں وہ ایسے حروف ہیں جو کہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پر پڑھا جاتا ہے ان حروف کو، یا مفخم کر کے پڑھتے ہیں۔ ان میں کون کون سے حروف ہیں اور یہ کتنے ہیں تعداد میں؟ موٹے حروف یہاں پہ مینشن کیا گیا 7 ہیں۔ ان کو حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ان کو ہر حال میں ہم نے موٹا ہی ادا کرنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے۔ یہ کون کون سے حروف ہیں؟ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان 7 حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ موٹے حروف 7 ہو گئے، جو باقی بچ رہے ہیں وہ حروف ہیں جن کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، 2 حروف جن میں لام انسرکل ہوا ہوا ہے اور را انسرکل ہوا ہوا ہے، یہ 2 ایسے حروف ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، کنڈیشنز کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ ان کو پر کیا جاتا ہے اور کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ان کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ لام اور را شبہ مستعلیہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھیں گے، اور باقی یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو ہر حال میں ہم نے باریک ہی ادا کرنا ہے۔ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی جو آپ کو مخارج سٹارٹ کرنے سے پہلے پتہ ہونی چاہیے، اور اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اصول مخارج کیا ہیں۔ اصول مخارج 4 ہیں۔ نمبر 1، الجوف۔ الجوف کیا ہے؟ الجوف کہتے ہیں منہ اور حلق کے خالی حصے کو۔ نمبر 2 پہ دیکھیں، الحلق، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ الفم۔ الفم میں کیا ہے؟ دانت، زبان، ہونٹ، تالو۔ اور نمبر 4 پہ الخیشوم، ناک کا بانسا۔ یہ 4 اصول مخارج ہیں، یعنی یہ 4 بیسک جگہیں ہیں جہاں سے مخرج مختلف حروف کے ادا ہونے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ 4 بیسک جگہیں ہیں جن کے مختلف حصوں سے ہم نے یہ تمام حروف جن کو ہم نے پیچھے دیکھا ان کو ادا کرنا ہے۔ تو کیسے کیٹیگرائز کر دیا گیا کہ اصول مخارج 4 ہیں۔ الجوف ہے منہ اور حلق کا خالی حصہ۔ آپ نے بھی پریشانی ہونا، ہم ڈائیگرام سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ الحلق نمبر 2 پہ ہے، حلق سے بھی مخارج ادا ہوتے ہیں، الجوف سے بھی مخارج ادا ہوتے ہیں۔ پھر الفم، اب الفم میں کیا کیا آ رہا ہے؟ الفم میں دانت، زبان، ہونٹ، تالو، ٹھیک ہے، منہ کا جو بھی اندر کا حصہ ہے جس میں دانت، زبان، ہونٹ، تالو۔ پھر ہے الخیشوم، کچھ حروف ایسے ہیں جن میں خیشوم کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ناک کا بانسا استعمال ہوتا ہے، آواز ناک میں لے کے جائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 اصول مخارج، الجوف، الحلق، الفم، الخیشوم، یہ آپ نے اچھی طرح سے میمورائز کر لینے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں، اس میں مینشن ہے کہ عمومی مخارج 17 ہیں اور اصول مخارج 4 ہیں، یعنی یہ 4 بیسک جگہیں ہیں یا یہ 4 بیسک پلاٹس ہیں، ٹھیک ہے، جن میں 17 ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، یعنی 17 ایسے مقامات ہیں جہاں سے حروف ادا ہو رہے ہیں، مختلف حروف۔ ہم نے پڑھا کہ عربی میں 29 حروف تہجی ہیں، تو اب یہ 17 ایسے جگہیں ہوں گی جہاں سے، یا 17 آپ کہہ لیں ہاؤسز ہوں گے ان حروف کے جہاں سے وہ ادا ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ عمومی مخارج 17 ہیں اور اصول مخارج 4 ہیں۔ اب آپ یہ ڈائیگرام دیکھیے گا، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید کلیئر ہوگا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہاں پہ دکھاتی ہوں الخیشوم، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ خیشوم ہے جہاں پہ یہ مارک ہوا ہے، یہ ناک کا بانسا، یہ ٹھیک ہے، تو یہ خیشوم ہے۔ خیشوم کیا ہے؟ ناک کا بانسا۔ پھر دیکھیں الجوف، ٹھیک ہے، الجوف ہم نے پڑھا تھا منہ اور حلق کا خالی حصہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ منہ کے اندر سے تصویر لی ہوئی ہے اور یہ زبان ہے، یہ جو ہے یہ زبان ہے اور یہ تالو ہے اوپر، اور یہ منہ کا جو ہے خالی حصہ، یہ والا جو یہ گرین ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا، یہ جو گرین کلر یہاں پہ دکھایا گیا ہے، یہ سارا منہ کے اندر کا خالی حصہ ہے، تالو اور زبان کے بیچ کا۔ تو الجوف اس حصے کو کہتے ہیں جو زبان اور تالو کے بیچ کا حصہ ہے، منہ اور حلق کا خالی حصہ۔ حلق کیا ہے؟ یہ الحلق جو ہے یہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں، جیسے اقصی الحلق ہے، وسط الحلق ہے، پھر ادنی الحلق ہے، یہ دور والا حصہ ہے حلق کا، یہ درمیان والا حصہ ہے اور یہ ادنی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ حلق کے کتنے حصے ہیں، کیسے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ابھی اتنا ہی دیکھ لیں کہ الحلق یہ ہے، الجوف منہ اور حلق کے درمیان کا خالی حصہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ الجوف آپ کو اب کلیئر ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک اور حصہ ہم نے پڑھا تھا اصول مخارج میں، اور وہ تھا الفم، ٹھیک ہے۔ تو الفم میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہونٹ، زبان، تالو اور دانت، 4 چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ الاسنان مطلب دانت، الحنک تالو کو کہتے ہیں، لسان زبان کو کہتے ہیں، اور شفتان ہونٹ کو کہتے ہیں، ہونٹوں کو۔ اب یہ کہ یہ 4 چیزیں کس میں آتی ہیں؟ الفم میں۔ اب ہم نے دیکھ لیا اصول مخارج سب کو ڈائیگرام کے ذریعے کہ الفم کیا ہے، الخیشوم کیا ہے، الجوف کیا ہے، الحلق کیا ہے، ٹھیک ہے۔
امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو ان سب چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس لیسن کو سمجھنا بہت آسان کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔